ہمیں اپنے علم سے اور اپنی معلومات سے اپنی نصیحتوں سے نوازیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو جیسی مرضی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں حضرت کا شکر گزار اور ہمیشہ جب بھی یہاں پر آتا ہوں یہی کلمات تقریباً میں دہراتا ہوں کہ ہمارے بڑے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بڑے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ یقین ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے الفاظ ادا کیے جائیں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا پن ہے کہ ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمیں استقامت فراہم کرنے کے لیے اسی طریقے سے حوصلہ افزا کلمات ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بزرگ کا بھی اور آپ سب کا بھی کہ آپ چند کلمات سماعت فرما رہے ہیں۔ 20 منٹ مجھے بتایا ہے تو انشاءاللہ 20 منٹس میں میں اپنی اسپیچ کو ختم کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خبر دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کئی چیزوں کی خبر ہے اور عقیدے کا بیان بھی ہے جس کو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لکم میں جو لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہے۔ انتفاع کا مطلب یہ لام اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ایک یہ زمین کی پیدائش وغیرہ کی ہے، اس آیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں وہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تو وہ مقصد یہ لام واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو پتہ چل گیا کہ ہر چیز ہمارے نفع کے لیے ہے۔ جب ہمارے نفع کے لیے ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ اب کس کس چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے تو خود یہ یہاں پہ لفظ ما آیا ہے۔ ما اس میں موصول ہے کلام عرب میں، آپ شاید اصطلاحی طور پہ تو نہیں سمجھ پائیں گے، آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جو، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی چیز مراد ضرور ہوتی ہے۔ جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب جو سے مراد کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، وہ یقینی سی بات ہے عورتیں ہیں کہ عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی کلام میں اس ماں کی وضاحت کے لیے پہلے آگے ایک من لایا جاتا ہے اور پھر ماں سے جو مراد ہوتا ہے اس کو من کے بعد ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کو من بیانیہ کہتے ہیں۔ جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، یعنی عورتیں۔ اس من کا ترجمہ یعنی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ من بیانیہ نہیں آتا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ماں سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ مفسرین یا شارحین وضاحت کر دیتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے کہ یہاں کیا مراد ہوگا، اور یہ اس ماں سے جو بھی چیز وہاں مراد ہو اس کے تمام پھر افراد بھی وہاں مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ جو زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تو یہاں پر جب تک کچھ افراد کو خاص نہ کیا جائے ماں سے جو بھی مراد ہوگا نا سب کا سب یہاں ملحوظ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین میں روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور پھر آخر میں جمیعاً کا لفظ ہے، یہ جمیعہ آتا ہے تاکید کے لیے، یعنی ما قبل اگر کوئی چیز بیان کر دی گئی ہے، پیچھے کسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ جمیعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جتنی بھی بات چیز پیچھے ذکر کی گئی ہے وہ تمام کی تمام یہاں مراد ہے، یا جو بھی حکم بیان کیا گیا ہے وہ تمام افراد کو شامل ہے۔
تو تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں آسان کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں ماں سے مراد اب کیا ہوا, جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا. اور جمیعہ لا کر اس بات کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ جو ہم نے پیچھے مراد لیا کہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے, سب کو حکم شامل ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہمارے نفع کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شراب سے بھی نفع لینا جائز ہے کیونکہ وہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے؟ کیا سور کھانا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے؟ کیا سود لینا جائز ہے؟ وہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے. تو ابھی یاد رکھیے گا کہ, اور یہ میں تمام عوام کی خدمت میں ضرور ادھر یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا بات, کہ کبھی بھی کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کبھی بھی مت کیجیے گا, ورنہ اکثر انسان گمراہ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں, جتنی احادیث کریمہ ہیں, صحابہ کرام کے اعمال و افعال ہیں, علماء ان کو پیش نظر رکھ کر پھر ان کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں اور اسے عوام کے سپرد کیا جاتا ہے. ہماری عوامی غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب علماء کوئی بات پوری تحقیقات کی نچوڑ کے بعد ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم اتفاقاً بخاری کھول کے بیٹھے ہوئے ایک حدیث اس میں نظر آ گئی, تو ہم اس ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض اوقات علماء کی تمام تر تحقیقات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں علماء کو کیا ہو گیا, دیکھیں بخاری تو یہ کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. تمام آیات, تمام احادیث کریمہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ نکالتے ہیں. لہٰذا اگر اس سے ایک آیت سے نتیجہ نکالنا چاہیں, کوئی کہے کہ میں صرف اس ایک آیت سے نتیجہ نکالوں گا, تو پھر دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہونا چاہیے, شراب سے بھی اور دیگر چیزوں سے بھی. معلوم یہ ہوا کہ اس ایک آیت سے استدلال کافی نہیں ہوگا. اب ہم نے مزید جب جستجو کی تو معلوم ہوا کہ سور کی ممانعت پر بھی آیت نازل ہوئی تو اس میں سے وہ باہر نکل جائے. شراب پر ممانعت نازل ہوئی, شراب اس میں سے باہر نکل جائے گی. رشوت کی ممانعت ثابت ہوئی, وہ نکل جائے گی. حشرات الارض ہے اور درندوں کو کھانا حرام ہے, وہ سب سے اس میں سے خارج ہوتے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم سے مطلقاً پوچھے کہ دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کرنا ہمارے لیے جائز ہے, ہم کہیں گے بالکل جائز ہے. پھر اگر کوئی پوچھے کہ کیا سب سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یا بعض سے نفع حاصل کرنا منع بھی ہے, ہم کہیں گے ہاں منع ہے, لیکن انہی چیزوں سے نفع حاصل کرنا منع ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان تمام سے باہر نکال دیا ہو. ابھی بات سمجھ گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے جب تک کہ قرآن یا حدیث میں علیحدہ اس کی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو. یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو انسان کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پر جیسے آج کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے, مختلف قسم کی محافل ہوتی ہیں. اب میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس کی محافل سے استفادہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کرنے کا قصد و ارادہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلا حکم تو یہ آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس سے استفادہ کرنا تو جائز ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر کوئی ممانعت وارد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تاکہ ہم اس کو باہر نکالیں یا اس میں رکھیں. لہذا معلوم یہ ہوگا, اگر آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, احادیث کریمہ دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کے اقوال دیکھ لیجئے, تقریباً 1500 سال کے وہ تمام مستند اور بڑے بڑے علماء جن پر قوم کی اکثریت کا اعتماد رہا ہے, ان سب کے اقوال کو دیکھ لیں, کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں یہ بیان کیا ہو مثلا کسی آیت میں, حدیث میں, کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا ناجائز ہے اور نہ کیا جائے. جب ممانعت نہیں ہے تو حکم کس کے تحت رہے گا؟ اسی آیت کے تحت کہ جس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے بالکل جائز ہے. اس سے یہ بھی ایک اصول سامنے آ گیا کہ کسی چیز کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ اس کی دلیل تو خود قرآن میں ہے. جو کچھ زمین میں تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ چشمے پہننا, جو چشمے پہنے ہوئے بھائی ہیں, آپ کا چشمہ پہننا جائز ہے؟
آپ کے جائز ہے، لائیے قرآن حدیث سے ثبوت لائیے. تو آپ فوراً یہ آیت پڑھ سکتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہیں، زیادہ چشمے سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے. اب اگر میں کہوں میں تو نہیں مانتا جب تک آپ قرآن میں یا حدیث میں نہیں دکھائیں گے میں نہیں مانوں، یا یہ مطالبہ میں مرکوز کر دوں بخاری تک کہ اگر بخاری میں چشمے کا لفظ دکھا دینا تو میں مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں، تو آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب چلیں ہم ثبوت نہیں دکھا سکتے، آپ ممانعت دکھا دیں. اللہ نے منع کیا ہو چشمہ نہ پہنو، رسول نے منع کیا ہو چشمہ نہ پہنو، امام بخاری نے کسی حدیث میں لکھ دیا ہو یا کسی صحابی کا قول نقل کیا ہو کہ چشمہ پہننا ناجائز ہے، آپ دکھا دیں ہم چشمہ پہننا چھوڑ دیں. یہ آپ کا حق ہے نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میلاد کا معاملہ ہے. جب ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لفظ میلاد مجھے پوری بخاری کے اندر دکھا دے تو میں میلاد منا دوں گا، میں مان جاؤں گا کہ میلاد ہے. اچھا جی آپ یہ بتائیے، آپ یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے یا نہیں دکھائیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، آپ پوری بخاری کے اندر لفظ بخاری دکھا دیں. اب اگر بخاری دکھا دیں گے تو ہم بخاری کو مان لیں گے، نہیں دکھائیں گے تو نہیں مانیں گے. اب وہ کہاں سے دکھائیں پوری بخاری کے اندر لفظ بخاری. پھر دوسرا ان سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ آپ یہ ضابطہ دکھا دیں کہ بخاری میں کوئی لفظ ہوگا یا بخاری میں کسی چیز کا ذکر ہوگا تو وہ صحیح ہے اور بخاری میں ذکر نہیں ہے تو وہ غلط ہے. وہ آپ دکھا دیں گے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے. تو وہ خاموش ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جذباتیت کے تابع ہو کر کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سطحی قسم کی معلومات پر عقائد کی بنیاد رکھتا ہے تو اکثر ٹھوکر کھاتا ہے. قرآن یا حدیث کو بنیاد بنانا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اب اس نفع اٹھانے کی 6 صورتیں بنتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی چیز کو منع کر دیا گیا تو اس کی ممانعت کے 5 درجات بنتے ہیں. اس طرح کل 11 چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کبھی تو کسی چیز سے نفع اٹھانا ہم پہ فرض ہوگا، جیسے عبادات سے نفع اٹھانا ہم پہ فرض ہے، یعنی نماز، اس سے استفادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے. بعض چیزیں ہم پہ واجب قرار دے دی گئی ہیں، بعض سنت موقدہ ہیں، بعض غیر موقدہ ہیں، بعض مستحب ہیں اور بعض مباح ہیں. یہ 6 ہیں ایسے امور کہ جن کو کرنا جائز ہے. بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب، بعض سنت موقدہ، بعض غیر موقدہ، بعض مستحب ہے اور بعض مباح ہے. یہ 6 درجے ہوتے ہیں. فرض وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو. واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے، اگر 1-2 بار جان بوجھ کے ترک کیا تو گناہ صغیرہ ہے، اصرار کریں اس کو لگاتار کرتے رہیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. سنت موقدہ وہ ہے کہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہو اور کرنے پر ثواب ہے. سنت غیر موقدہ وہ ہے جس کو ترک کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہیں ہے کہ کرنے والے کو گناہ گار قرار دیا جائے، لیکن شریعت نے ناپسند کیا. اس کے بعد مستحب کا درجہ آتا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. اور 6ٹھا درجہ مباح کا ہوتا ہے، کریں یا نہ کریں برابر. جیسے میں اس کو یوں کر دوں، اب یہ کیا میں نے کیا، گناہ یا ثواب ہے، کچھ بھی نہیں تو مباح ہے. یہ 6 چیزیں جوازی صورت رکھتی ہیں. یہ جوازی صورتوں کی 6 درجات ہیں، سمجھ لیں جائز چیزوں کے. پھر ناجائز آتی ہیں اس کے جسٹ اپوزٹ وہ، لیکن 5 چیزیں ہیں. پہلا حرام ہے، یہ فرض کے مقابل ہے. دوسرا ہے مکروہ تحریمی. تیسرا اساءت. چوتھا مکروہ تنزیہی. اور 5واں خلاف اولا ہوتا ہے. یعنی فرض کو ترک کریں گے تو حرام بنے گا، واجب کو ترک کریں گے مکروہ تحریمی بنے گا، سنت موقدہ کو چھوڑیں گے تو اساءت بنے گا، غیر موقدہ کو چھوڑیں گے تو مکروہ تنزیہی بنے گا، اور مستحب کو ترک کریں گے تو خلاف اولا ہوگا. یہ جو 11 چیزیں ہیں انہیں شرعی اصطلاح میں، یہ فقہی اصطلاح میں شرعی حیثیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو شرعی حیثیت کہا جاتا ہے. مثلا میں کہوں جی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ جواب میں ان 11 میں سے کوئی ایک لفظ بولیں گے. تو نماز کیا ہے؟ فرض. تو آپ کہیں گے جی اس کی شرعی حیثیت فرض ہے، فرض کی فرضیت کی ہے. اسی طرح اگر میں پوچھوں مثال کے طور پر کہ عورت کا عدت گزارنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو جی واجب ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آیت میں اعلان فرما دیا کہ ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے،
اب جب نفع کے لیے پیدا کیا اس کا مطلب وہ جائز اور حلال ہے. جب جائز ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس کے درجات کا تعین کریں کہ اگر وہ جائز ہے تو فرض کے درجے میں ہے, واجب کے درجے میں ہے, سنت موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے, مستحب ہے یا مباح ہے. یہ بہت ضروری ہے. لہذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شرعی حیثیت کا تعین کریں گے تو یہ 5ویں درجے پر آتی ہے, یعنی درجہ استحباب. بعض اس کے امور ایسے ہیں آپ اس کو سنت کے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا مجموعی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مستحب کے درجے میں ہے. تو یہ شرعی حیثیت کا تعین اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جانبین سے غلو اور مبالغہ آرائی سے محفوظ رہا جا سکے. جو جائز کہے وہ اس کو مستحب کے درجے سے فرض واجب پر نہ لے جائے کہ کرو گے تو تم مسلمان ہو, نہیں کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے, یا نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہوگے. یہ غلط ہے. اس کی حیثیت مستحب کی ہے. مستحب میں نے آپ کو بتایا کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. اور دوسری جانب سے بھی غلو سے بچا جائے. ہر چیز کو حرام کہہ دینا یہ بہت ہی بڑی جرأت ہے, بہت بڑی جرأت, کیونکہ حرام کے ثبوت کے لیے نص قطعی درکار ہے. نص قطعی کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پیش کرے کہ جس کی وضاحت کے لیے مجتہدین یا مفسرین کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو, آیت خود اپنا سب کچھ خود بیان کر دے. جب اس سے کوئی حرمت ثابت ہوگی تو وہ حرام ہوگا, اور اسی سے اگر کسی چیز کا کرنا ثابت ہوگا تو اس کو فرض کہا جاتا ہے. تو لہٰذا جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کا تعین کیا جائے گا تو اگر کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا, یا حرام ہوگا, یا مکروہ تحریمی ہوگا, یا یہ اساءت ہوگا, یا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا, یا خلاف اولا ہوگا. کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ حرام ہے تو حرام کے لیے نص قطعی درکار ہے. اگر کہتا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے تو مکروہ تحریمی ثابت کرنے کے لیے بھی کم از کم ایسی دلیل چاہیے کہ جس کو آپ ضمنی دلیل کہتے ہیں, کہ قرآن کی کوئی آیت جس کی وضاحت میں علماء کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, یا احادیث کریمہ سے ممانعت ثابت کی جائے. اور انشاءاللہ نہ تو کوئی نص قطعی ملے گی نہ نص ضمنی ملے گی اس کی ممانعت پر. اسی طریقے سے اساءت کو ثابت کرنے کے لیے یا مکروہ تنزیہی ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نیاز حرام ہے جی, کھانا نیاز حرام. اب میں نے آپ کو بتایا حرام ثابت ہوگا نص قطعی سے. اب نیاز کے حرمت کے ثبوت پر کون سی نص قطعی ہے؟ تو تھوڑا سا اگر آپ علم حاصل کر لیں, اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ چیز جائز ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے بھائی. فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے, مستحب ہے, مباح ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ چیز ناجائز ہے, میں اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی شرعی حیثیت کا تعین کریں. حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, اساءت ہے, مکروہ تنزیہی ہے, خلاف اولا, تو اس سے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بالفرض کوئی شے کوئی کہتا ہے جی یہ ناجائز ہے, ناجائز میں درجہ کیا ہے جی مکروہ تنزیہی کا, تو مکروہ تنزیہی کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں آتا ہے. جس کو کریں تو شریعت نے ناپسند کیا ہے, گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان فرائض واجبات وغیرہ اور اس طرح حرام مکروہ تحریم وغیرہ کی پوری تفصیل ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی بولتا ہے جی یہ ناجائز ہے, ہم کہتے ہیں اچھی ناجائز کا مطلب ہے شاید حرام ہے, اور حرام ہے تو انسان گناہ گار بھی ہوگا. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرف کی لائن میں آتے ہیں, یعنی مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں یا خلاف اولا ہوتے ہیں, اور مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا کا کرنا گناہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ, بس آخری منٹ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آپ کے میرے نفع کے لیے پیدا کی ہے. یہ نص قطعی بیان کر رہی ہے. کسی چیز سے اگر نفع اٹھانا ناجائز ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل درکار ہوگی. چنانچہ جائز کہنے والے کے لیے ثبوت پیش کرنا لازم نہیں ہے, ناجائز کہنے والا ثبوت پیش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی, آپ نے ایک بڑی علمی تقریر سماعت فرمائی. ایک درس تھا
جو بہت سے مسائل کا احاطہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے ثبوت چاہیے، جائز کہنے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے۔ فقہ کا بنیادی مسئلہ ہے اصل الاشیاء الاباحہ، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ جائز ہے جب تک کہ ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل نہ ہو۔ جو روڈ چلنے کے لیے ہے اس پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ چلنے کے لیے چلو، لیکن نو انٹری کا بورڈ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں نہ جانا ہو۔ تو منع کرنے کے لیے تو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، تختی کی ضرورت ہوتی ہے، چلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا کر رہی ہے 1000 سال سے۔ اب اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ دلیل لائے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا، حدیث میں کہاں منع کیا گیا ہے۔ یہ آسان سا خلاصہ ہے آپ کی گفتگو کا، جو آپ نے فرمایا کہ منع کرنے کے لیے دلیل چاہیے، حرام کہنے کے لیے۔ دیکھیے نا، کائنات میں ہر چیز حلال ہے، جن کو حرام کرنا تھا قرآن نے بتا دیا اسے۔ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بتا دیا قرآن نے۔ اور جو جس کو حرام نہیں کہا وہ جائز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چاول کھاؤ گے یا نہیں، دال کھاؤ گے، روٹی کھا سکتے ہو نہیں کھا سکتے ہو، تفصیل نہیں ہے، سمجھا، سبزی یہ وہ کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے۔ اگر کوئی کہے کہ دال کھانے کے لیے قرآن میں آیا ہے، دکھاؤ ہمیں، بخاری دکھاؤ، تو آپ کہیں پاگل ہو گئے ہو یار۔ ناجائز ہونے کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے میلاد ناجائز ہے تو اسے پوچھو قرآن اور حدیث میں کہاں منع کیا گیا، کہاں ناجائز کہا گیا ہے۔ بس ایک بات کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہر نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ یہ بار بار وہ پڑھتے ہیں، تو ان سے کہو کہ قرآن پاک کا ترجمہ حضور کے زمانے میں تھا، تفسیر کی کتابیں حضور کے زمانے میں تھیں، حدیث کی کتابیں حضور کے زمانے میں تھیں، فقہ حضور کے زمانے میں تھی، اصول فقہ حضور کے زمانے میں تھی، اصول تفسیر حضور کے زمانے میں تھی، یہ تمہارے درس کے سلیبس حضور کے زمانے میں تھے، یہ تمہاری جماعتیں حضور کے زمانے میں تھی، یہ سلفی نام جو تم نے رکھا یہ حضور کے زمانے میں تھا۔ جب یہ سب کچھ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب تم نیا کر رہے ہو تو میلادی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھی۔ قرآن پاک میں جو اعراب لگا ہے زیر زبر پیش، یہ حجاج کے زمانے میں لگا ہے۔ احادیث مبارکہ سینکڑوں سال کے بعد جمع کی گئی ہیں، تفاسیر بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، ترجمہ قرآن پاک 700 سال کے بعد کیا گیا ہے۔ تو ترجمہ ہٹا دو، تفسیریں ہٹا دو، حدیثوں کی کتابیں مٹا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ۔ جب یہ سب کچھ نہیں تھا حضور کے زمانے میں اور بعد میں ہوا تو دین کے فائدے کے لیے تم نے قبول کیا، ویسے ہی رسول پاک کی میلاد دین کے فائدے کے لیے ہے نا۔ یاد رکھو، جب انگریڈینٹ حلال ہے تو مجموعہ حرام تھوڑی ہوگا نا۔ یعنی اگر تم نے حلوہ بنایا ہے تو شکر حلال ہے، روا حلال ہے، گھی حلال ہے۔ جب یہ تینوں حلال ہیں تو حلوہ تو حرام نہیں ہو جائے گا نا۔ تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت حرام ہے، نعت رسول ناجائز ہے، حضور کی سیرت سے حدیث کتابیں بھری ہوئی یہ ناجائز ہے، سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ تو جب یہ چیزیں حلال ہیں تو اس کا مجموعہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ یعنی بہت آسان لفظوں میں جو حضرت نے فرمایا ہے وہ میں نے واضح کر دیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پوری دنیا کو درس دے رہے ہیں، پروردگار ہم آپ کے علم میں، آپ کے فضل میں، آپ کے کمالات میں اور استحضار مسائل میں جزیات کی استقصاء میں مزید عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کے سب کی دعائیں کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے